جب آپ نے خلافت سے دستبرداری کا اعلان کیا، جب وہ خلافت چھوڑی، کوفہ سے موصل چلے گئے کہ وہاں پر سکون سے زندگی گزاریں گے، لیکن جو دشمن تھا وہ سکون میں نہیں تھا۔ اس نے کہا کہ جب تک میں انہیں سلا نہ دوں تب تک میں سکون میں نہیں آؤں گا۔ تو موصل میں 3 مرتبہ زہر دی گئی۔ پہلی مرتبہ زہر دی گئی تو زہر کم شدت والی تھی، تو اتنا اثر نہ کر سکی کہ اس نے دوبارہ زہر دی۔ وہ بھی اثر جب نہ کر سکی تو تیسری بار اس نے بہت سخت قسم کی زہر بھیجی، اور ساتھ ہی یہ رکا لکھ کے بھیجا کہ یہ جو زہر ہے یہ جس کے بھی بدن میں ایک قطرہ جائے گی وہ کبھی زمین پر چلتا ہوا نظر نہیں آئے گا۔ اور وہ خط اور وہ زہر حضرت امام حسن کے پاس کسی نے لا کر دے دی کہ یہ آپ کے لیے آئی ہے۔ یہ کمال صبر اور یہ کمال استقامت ہے کہ آپ کے پاس وہ زہر بھی آ گئی، وہ خط بھی آ گیا، اور معلوم بھی ہو گیا کہ یہ بھیجنے والا کون ہے اور کس کی طرف بھیج رہا ہے، لیکن پھر بھی آپ نے انتقام نہیں لیا۔ صبر کے ساتھ، ہمت اور جواں مردی کے ساتھ فیصلہ کیا کہ اب موصل کو چھوڑ دیا جائے اور مدینہ کی طرف سفر کیا جائے۔ حضرت امام حسن مجتبیٰ نے موصل چھوڑا اور مدینہ کی طرف ہجرت کر گئے۔ جب مدینہ پہنچے تو وہاں پر پھر دوبارہ زہر دیا گیا۔ جب دوبارہ زہر دیا گیا تو آپ نے سوچا کہ مدینہ رہنا ٹھیک نہیں، کسی اور علاقے کی طرف چلے جاتے ہیں، حتیٰ کہ ایک اور علاقے کی طرف آپ چل دیے۔ تو وہاں پر گئے تو وہاں پر ایک نابینا شخص تھا جو بہت زیادہ رونے والا، ذکر اذکار کرنے والا، نماز کی پابندی کرنے والا، اور حضرت امام حسن مجتبیٰ جو درس دیا کرتے تھے وہ درس میں سب سے آگے بیٹھنے والا اور زاروں کے تار رونے والا وہ شخص ایک دن امام حسن مجتبیٰ بازار میں بیٹھے ہوئے تھے کہ لوگوں کا ہجوم تھا، تو وہ شخص دور سے شور کرتا ہوا آیا کہ رستہ دے دو، رستہ دے دو، میں نے نواسہ رسول سے ملنا ہے۔ لوگوں نے رستہ دے دیا کہ یہ نابینا ہے، ملنے دیتے ہیں۔ حضرت امام حسن مجتبیٰ جب وہ قریب آیا تو امام حسن مجتبیٰ کھڑے ہوئے اس کے ساتھ ملنے کے لیے۔ جب ملنے کے لیے کھڑے ہوئے تو وہ جو اس کے پاس ڈنڈا تھا، کھونڈا تھا، اس کے نیچے اس نے زہر لگایا ہوا تھا، اور وہ لا کر اس نے حضرت امام حسن مجتبیٰ کے پاؤں کے اوپر مار دیا اور ایسے مس کر دیا کہ زہر جسم کے اندر گھل گیا۔ یہ کیفیت بھی ہے کہ انہی کا کلمہ پڑھتے ہیں، انہی پر درود پڑھتے ہیں اور انہی کی اولاد کو شہید کرتے ہیں۔ جب یہ معاملہ ہوا تو امام حسن مجتبیٰ نے فیصلہ کیا کہ یہاں پر رہنا بھی ٹھیک نہیں، موت آنی ہے تو پھر اپنے نانا کے شہر میں ہی آ جائے، تو اس سے بہتر اور موت کیا ہو سکتی ہے۔ تو امام حسن مجتبیٰ نے دوبارہ فیصلہ کیا کہ دوبارہ مدینہ جایا جائے۔ جب دوبارہ مدینہ گئے تو وہاں پر 6 مرتبہ پھر زہر دیا گیا۔ جب 6 مرتبہ دوبارہ زہر دیا گیا تو وہ اتنا شدت کا زہر تھا کہ وہ اندر سے جو کلیجہ تھا وہ بھی پھٹ گیا، اور خون کے ساتھ کہہ آنا شروع ہو گئی، خون آنا شروع ہو گیا۔ تو آپ اسی حالت میں تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کے روضہ اقدس پر حاضر ہوئے اور عرض کی کہ اے نانا جان، آپ نے مدینہ کو شہر امان قرار دیا ہے، یہاں پر ہر کسی کو امان ہے، آپ کے بیٹے کو امان نہیں ہے کہ آپ کے بیٹے کو پہلے بھی زہر دی گئی، پھر چھوڑا، پھر واپس آئے ہیں تو پھر بھی زہر دی گئی ہے، اور پھر 6 مرتبہ زہر دی گئی، اور پھر 7ویں مرتبہ جو آخری زہر دی گئی۔ پھر اس وقت تک اولاد رسول، خاندان رسول اتنا محتاط ہو چکا تھا کہ کوئی بھی چیز استعمال کرنی ہوتی تھی تو پہلے کوئی اور شخص استعمال کرتا تھا، پھر اس کے بعد حضرت امام حسن مجتبیٰ کو دی جاتی تھی کہ کہیں زہر نہ ملا ہو۔ اور ایک رات پانی جو رکھا جاتا تھا، کیونکہ پہلے گھڑے ہوا کرتے تھے جن میں پانی رکھا جاتا تھا، تو اس گھڑے کو اوپر سے کپڑے کے ساتھ باندھا جاتا تھا اور کپڑے کے سائڈوں پہ باندھ کر مٹی لگائی جاتی تھی کہ تاکہ معلوم ہو جائے کہ رات کو کسی نے اس کو کھولا ہے یا بند ہی رکھا ہے۔ اتنی احتیاط کے باوجود وہ اتنا شاطر تھا، وہ ظالم، وہ قاتل اتنا شاطر تھا کہ اس نے زہر کو اتنا باریک پیسا کہ اس کپڑے کے اوپر رکھا اور کپڑے کے اوپر سے رگڑا، اور وہ کپڑے کے اندر سے سرایت کر کے پانی میں مل گیا۔ جب اگلے دن اس کو کھولا گیا تو جب حضرت امام حسن مجتبیٰ نے پانی کو پیا تو وہ اتنا شدت والا زہر تھا کہ انتڑیاں کٹ کے آنا شروع ہو گئی، اور آپ نے کہا کہ یہ میری زندگی کا آخری دن ہے، اب اس سے زیادہ میں
زندہ نہیں رہوں گا۔ ایک انسان کی شدت ہے۔ حضور علیہ السلام نے اپنے بارے میں یہ فرمایا تھا، جب آخری وقت آیا تو حضور علیہ السلام نے فرمایا تھا کہ وہ جو مجھے خیبر میں زہر دی گئی تھی، آج بھی ابھی اس کا اثر باقی ہے، اور اسی اثر کی وجہ سے میری موت باقی ہے۔ ایک مرتبہ حضور علیہ السلام کو زہر دی گئی، اور وہ بھی ایک لقمہ حضور علیہ السلام اندر لے کر گئے تھے، لیکن یہ کمال صبر و استقامت کا پہاڑ امام حسن مرتضیٰ بنے رہے کہ 7 مرتبہ زہر دی گئی، لیکن استقامت کے ساتھ ڈٹے رہے، دشمن جاننے کے باوجود بھی اسے بدلہ نہیں لیا، بلکہ جب آخری بار زہر دی گئی تو حضرت امام حسین علیہ السلام کو بلایا اور کہا کہ میرے بھائی، گھر والوں کو بلاؤ، میں کچھ بات کرنا چاہتا ہوں۔ اب ممکن نہیں کہ میں کچھ اور زندگی گزار سکوں۔ اپنے گھر والوں کو جمع کیا اور یہ وصیت فرمائی کہ میری وجہ سے کسی کو قتل نہیں کرنا، میری وجہ سے کسی کو قتل نہیں کرنا۔ اگر وہی شخص ہے جس کے بارے میں سوچ رہا ہوں تو اللہ اس کی پکڑ کرے گا، اللہ اس کی پکڑ کرے گا، اور اگر وہ نہیں ہے تو میں نہیں چاہتا کہ میری وجہ سے کسی ناحق کو قتل کیا جائے، کسی ناحق کو قتل کیا جائے۔ یہ امت کے ایسے لوگ بھی تھے کہ جنہوں نے انہیں 1 بار نہیں، 2 بار نہیں، بلکہ 7 مرتبہ زہر دیا گیا۔ حضرت امام حسن مرتضیٰ کو 7 مرتبہ زہر دیا گیا۔